امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اجداد و اطہار سے نقل کرتے ہیں کہ حذیفہ کہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ایک گروہ کے ہمراہ کوہ احد میں تھے کہ اچانک حضرت امام حسن علیہ السلام بڑے سکون اور وقار کے ساتھ رسول خدا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا۔ حضرت بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی اور شخص بھی ان کے ہمراہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت جبرائیل انہیں رہنمائی کرتے ہیں، میکائیل ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ میرا بیٹا اور میری پاک جان ہے، وہ میری شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، وہ میرا نواسہ اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے اور ہم بھی ان کے ہمراہ چل پڑے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہوئے کہ تو میرے دل کا میوہ، میرا دوست اور میرے قلب کی خوشی ہو، امام علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم حضرت کے پیچھے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے تو ہم ان کے وجود مقدس کے ارد گرد دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے نگاہ نہیں ہٹا رہے، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا، بے شک وہ یعنی امام حسن بہت جلد میرے بعد مسلمانوں کا ہادی و رہبر ہوگا۔ وہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ایک ہدیہ ہے، وہ میرے بارے میں مطلع کرے گا اور لوگوں کو میرے آثار کی شناخت کروائے گا۔ وہ میری سنت کو زندہ کرے گا، اپنے کردار کے لحاظ سے میرے امور کو سنبھالے گا اور سرپرستی کرے گا۔ وہ خداوند متعال بھی اسے محبت اور رحم کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ابھی پیغمبر اکرم کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک عرب زمین پر عصا کھینچتے ہوئے ہماری طرف آیا۔ جب رسول خدا کی نگاہ مبارک اس پر پڑی تو آپ نے فرمایا، جو شخص تمہاری طرف آ رہا ہے وہ آپ سے ایسی گفتگو کرے گا کہ آپ کے بدن کی کھال لرزنے لگے گی۔ آپ لوگوں سے کچھ امور کے بارے میں سوال کرے گا، جبکہ اس کا انداز گفتگو خشونت آمیز اور کرخت ہوگا۔ اعرابی آیا، وہ سلام کیے بغیر کہتا ہے، آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ ہم نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکون سے رہو۔ اس نے پیغمبر کو پہچانا اور کہا، اے محمد، تجھے دیکھنے سے قبل میرے دل میں تمہارے بارے میں کینہ و حسد تھا، اب دیکھنے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس دوران رسول خدا مسکرائے۔ ہم اس عرب کی گستاخی پر غضبناک ہوئے اور اس کے بارے میں خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاتھ روک لو۔ اعرابی نے کہا، اے محمد، تم گمان کرتے ہو کہ پیغمبر ہو، حالانکہ پیغمبروں پر تہمت لگا رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ان جیسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل و برہان ہے تو اسے بیان کرو۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ کیا اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے گھر سے کیسے نکلے اور اپنے قبیلے کے ساتھ میٹنگ میں کیا ارادہ کیا ہے؟ اگر تم پسند کرو تو میرے اعضاء میں سے کوئی عضو سب کچھ بیان کرے تاکہ تمہارے لیے ایک محکم دلیل بن سکے۔ اعرابی نے کہا، کیا انسان کے اعضاء و جوارح بھی گفتگو کرتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، ہاں، گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور اس سے گفتگو کرو۔ اعرابی نے امام حسن علیہ السلام کو کم سن سمجھتے ہوئے بڑی حقارت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو بچہ ہے، میرے ساتھ کیا گفتگو کرے گا؟ رسول خدا نے فرمایا، تم ابھی دیکھ لو گے کہ وہ تمہارے سوالات کے جوابات کیسے دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فوراً اسے اعرابی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اعرابی، سکون سے رہو۔ اس کے بعد درج ذیل اشعار پڑھے۔ تو نے کسی کند ذہن اور کند ذہن کے بیٹے سے سوال نہیں کیا، بلکہ ایک فقیہ اور دانشمند شخص سے سوال کیا ہے، حالانکہ تم نادان و جاہل ہو۔
اگر تم مسائل سے جاہل ہو تو آگاہ ہو جاؤ کہ جہالت کی شفا میرے پاس ہے۔ جب تک پوچھنے والا پوچھتا رہے، تم نے علم و خرد کے ایسے بہرے بے قرار سے سوال کیا ہے جسے بالیاں تقسیم نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ علم و دانش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور میراث پایا ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم نے اپنی گفتگو میں زبان درازی سے کام لیا ہے اور حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہاں سے با ایمان لوٹ کر جاؤ گے۔ اعرابی حیرانگی سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہیہات، یہ بات کس قدر بعید ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنے ڈیرے پر اجتماع کیا، جہالت و کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں گفتگو کی اور یہ گمان کیا کہ حضرت محمد بے اولاد شخص ہے، تمام عرب اس کے دشمن ہیں، جب اسے قتل کر دو گے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے خون کا انتقام لے۔ تم خیال کرتے ہو کہ حضرت کے قاتل ہو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو اپنی قوم کے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہے، اس وجہ سے تیرے نفس نے تمہیں اس کام پر ابھارا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تو نے عصا ہاتھ میں لیا ہے اور حضرت کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ ارادہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گا اور اس کام میں تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ تمہارے لیے بہتر تھا کہ یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ اب تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ کہیں تمہاری قوم تمہارا مذاق نہ اڑائے، لہٰذا تم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو۔ حالانکہ خیر و اچھائی کی طرف آئے ہو، میں تمہیں تمہارے سفر کی داستان سے آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا سفر کیسے گزرا ہے۔ تو ایسی رات کے وقت باہر نکلا ہے کہ موسم صاف اور روشن تھا۔ اچانک شدید قسم کا طوفان آیا جس کی وجہ سے ہر جگہ تاریکی چھا گئی، آسمان تاریک ہو گیا اور بادل آپس میں ٹکرائے۔ تم نے نہ کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہے اور نہ کسی کی گھنٹی کی، حالانکہ بادل تمہیں گھیرے ہوئے تھے اور ستارے تمہاری آنکھوں سے پنہاں ہو گئے تھے۔ تم نہ تو چمکتے ستارے کے وسیلے سے راستہ پا سکو اور نہ ہی تمہارے پاس اتنی عقل تھی کہ جو تمہیں آگاہ کرتی۔ تم نے جب تھوڑی سی مسافت طے کر لی تو اپنے آپ کو بیابان میں دیکھا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اگر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہوئے چلتے رہتے تو اچانک تمہیں ایک ٹیلے کا سامنا کرنا پڑا، راستے سے بہت دور ہو گئے اور تند و تیز ہواؤں نے تمہارے پاؤں اکھاڑ دیے۔ تاریکی میں کانٹے اور خوفناک رعد و برق نے تمہیں اذیت دی۔ اس بیابان کے ٹیلوں نے تمہیں وحشت زدہ کیا اور اس کے سنگریزوں نے تمہیں تھکا دیا۔ اچانک جب متوجہ ہوئے تو تم نے اپنے آپ کو ہمارے پاس پایا، جس وجہ سے تیری آنکھیں چمک اٹھیں، تیرا دل خوش ہو گیا اور آہ و فریاد ختم ہو گئی۔ اعرابی امام حسن علیہ السلام کی گفتگو سن کر حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، اے لڑکے، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے؟ گویا تم نے میرے دل کی گہرائیوں سے پردہ اٹھایا ہے، گویا تم میرے ساتھ حاضر تھے اور میرے بارے میں تم سے کوئی چیز پنہاں نہیں ہے، گویا تم علم غیب رکھتے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس اعرابی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان اس واقعے سے خوشحال ہوئے۔ رسول خدا نے قرآن مجید کا کچھ حصہ اسے سکھایا۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاؤں اور اس واقعے سے انہیں آگاہ کروں۔ رسول خدا نے اسے اجازت مرحمت فرمائی، وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا۔ جب وہ اعرابی دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے ہمراہ اپنی قوم کا ایک گروہ تھا جو مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔